کیا بریلویوں کے مدرسے میں درس نظامی کرنی چاہیے؟ کیونکہ ان کے کافی مسائل ایسے ہیں جو میرے بھائی کسی مدرسے میں بھی درس نظامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. یہ کیا مدارس آپ کو سکھائیں گے؟ کیا نکالنا ہے آپ نے؟ یا تو درس نظامی کرنے کے بعد آپ علم دین وہ حاصل کر لیں کہ جو واقعی ٹرو دین ہے، تو پھر تو میں آپ کو اوکے کروں. پریکٹیکلی جو لوگ درس نظامی کی ڈگریاں دے رہے ہیں ان کی جہالت بھی آپ پہ کھل چکی ہوئی ہے. تو جس مدرسے میں وہ ان کے بچے بجونگڑے پڑھا رہے ہیں انہوں نے آپ کو کیا دین سکھانا ہے؟ ان چیزوں سے پیچھے ہٹیں. ہاں، قرآن کی عربی سیکھیں، بالکل سیکھیں. آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں، احادیث ترجمے سے پڑھیں، پیرلل میں عربی سیکھیں. یہ نہیں کہ پہلے میں عربی سیکھوں گا، پہلے میں خود ربڑ پلانٹ کا پودا اگاؤں گا اور پھر میں اپنی گاڑی میں پنکچر لگواؤں گا. انج نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کوئی تقی عثمانی صاحب کے مدرسے سے یا مفتی منیب صاحب کے مدرسے سے درس نظامی کرے، اس کے بعد قرآن کا ترجمہ کرے، وہ ترجمہ زیادہ معتبر ہے یا جو احمد بریلوی اور اشرف تھانوی نے کیا وہ زیادہ معتبر ہے ان کے نزدیک؟ جو احمد بریلوی اور اشرف تھانوی نے کیا. پھر تسی کڈیا کے درس نظامی کر کے اینڈ تے تانوں رائٹ ہی نہیں دے کہ آپ ترجمہ بھی کریں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے بزرگوں سے پڑھتا ہوں. میں جب قرآن کا ترجمہ کنز الایمان سے پڑھتا ہوں تو میں احمد بریلوی سے پڑھ رہا ہوں. میں مفتی منیب سے کیوں پڑھوں؟ میں جب اعلیٰ حضرت سے پڑھ رہا ہوں. میں جب اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہوں تو میں تقی عثمانی صاحب سے کیوں پڑھوں؟ میں تو ان کے بزرگوں کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں جو انہوں نے کمائی کرنے کے لیے نہیں لکھا تھا. ان کو تو عربی آتی تھی، انہوں نے عوام الناس کے لیے لکھا تھا. اس کے بعد ہمارا سٹیٹس وہی ہے جو صحابہ کرام کے سامنے عربی میں قرآن پڑھا جاتا تھا، اگرچہ وہ ان پڑھ تھے لیکن ان کی زبان میں تھا، انہیں سمجھ آتا تھا. آج بھی اگر کوئی ان پڑھ ہے اور اس کی زبان میں جو اسے زبان آتی ہے قرآن کا ترجمہ اس تک ایک اتھینٹک عالم کا جو ہمارے نزدیک بھی ان کے نزدیک بھی اتھینٹک ہے پڑھا جائے تو ٹھیک ہے، عمل کریں. اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ مشکات المصابیح پڑھے. اس پہ میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہو چکی ہے، مجلس 144 جو آخری ہماری مجلس ریکارڈ ہوئی تھی جون 2021 کے اندر. آلموسٹ اب وہ فائنل ہونے والی ہے، کچھ دنوں میں وہ اپلوڈ ہو جائے گی. اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ میں علم دین کیسے حاصل کروں، تو میں نے اس میں پھر پوری ترتیب سے بتایا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. اسپیشل یہ بھی چیز ریکارڈ ہوئی بھی، اس سے پہلے بھی کئی ایک ویڈیوز میں ریکارڈڈ ہے. کیا ثابت ہے کہ رجب کی 27ویں تاریخ کو ہی شب معراج ہے؟ کوئی ثابت نہیں. یہ جو بریلوی دیوبندی تو بہت کم، بریلوی زیادہ تر منا رہے ہیں، ان کے نزدیک بھی ان کے پاس کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے. واقعہ معراج ثابت ہے. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، یہ ہمارے کلپ کاٹ کے کہتے ہیں دیکھو جی انجینئر صاحب معراج کو ہی نہیں مانتے. اندازہ کرو، معراج پہ تو میں نے ہی لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، ایک ایک حدیث کا نمبر ڈسپلے کروا کے. درجنوں احادیث میں نے بخاری مسلم سے اور باقی کتابوں سے کور کی ہیں. اور دونوں معجزے الاسراء والمعراج، زمینی سفر رات کا اور آسمانی سفر، اور جتنے اختلافات تھے وہ ریکارڈ کروایا ہے. الحمدللہ آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں. لیکن تاریخ کوئی ثابت نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والا ہی جنت میں جائے گا. سرکار نہیں، مسلمان بھی کوئی کنفرم نہیں ہے. ہاں، کس کنفرم ہے؟ جائیں بریلویوں سے پوچھیں کہ وہابی جائیں گے. ہاں، یہ تو ان کا حوصلہ ہے. آپ دیکھ لیں ان کی حالت یہ ہے. ہمیں تو یہ باتیں کرتے ہیں نا، ہم تو ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کو واجب القتل اور مرتد لکھا ہے. ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یہ لکھا ہے. اور جواب میں المحند المفند میں انہوں نے احمد بریلوی اور ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کہا ہے، یعنی کافر سے بھی اگلی ڈگری شیطان. اور کہا جس طرح انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے، وہ کافر شیاطین تھے نا، مسلمان شیاطین تو نہیں تھے. اور پھر احمد بریلوی نے تو ان کی طبیعت صاف کی احکام شریعت کے اندر. ہائے 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 ہائے. انہوں نے لکھا ہے کہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، وہابی ہو اور قادیانی بھی بیچ میں شامل کر دیے کافر. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کرے، ذبیحہ مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہائے 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 ہائے. یہ ان کی آپس کی حالت ہے. باتیں ہمیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کی تفسیر نکال دیں آپ اور ان کی تفسیر ڈالیں جو ہمیں کافر کہتے ہیں. واہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، بس جب کسی کے اوپر پستی یا ذلت آتی ہے نا، پھر وہ اسی پستی کے اندر جا کے گرتا ہے. تو ٹھیک ہے جناب،
دنیا خود فیصلہ کرے گی جو کچھ ہو رہا ہے، اور آپ لوگ آپس میں تو ایک دوسرے کو کافر کہہ کے بھی ایک جگہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو. جو سب کو مسلمان سمجھتا ہے اسے آپ کہہ رہے ہو کہ جی اس کے لیے پچ کھود دی جائے. تو سرکار ہم اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہی نہیں. اللہ کے فضل سے ہماری دعوت نہ کسی اپلیکیشن کی محتاج ہے، نہ کسی ٹی وی چینل کی محتاج ہے. یہ قرآن و سنت کی دعوت ہے الحمدللہ، ہر گھر میں پہنچی ہوئی ہے، ہر مسجد میں پہنچی ہوئی ہے. آپ کی چیخیں آسمانوں پہ ہیں اسی وجہ سے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ہے اس مبارک دعوت کے ساتھ جو خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے پہ ہے الحمدللہ.